جمہوریہ کانگو جو کہ افریقہ کے عین درمیان میں واقع ہے، جسے 1971 سے 1997 تک زائز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رقبے کے لحاظ سے یہ افریقہ کے سب سے بڑے صحرا، جسے صحرائے اعظم بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جنوب کی جانب جڑا علاقہ ہے، جو کہ افریقہ میں الجیریا کے بعد دوسرا بڑا اور پوری دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 11واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 8 کروڑ 40 لاکھ ہے۔ ویسے تو کسی بھی جگہ کے بارے میں جاننا ایک دلچسپ امر ہے، لیکن یہاں آج کانگو کی تحقیق ہمیں چند ایسے حقائق سے آگاہ کرے گی جن کا تعلق 21 جون کو لگنے والے سورج گرہن سے بھی رہا۔ کانگو سے جڑے کئی ایک عوامل ہیں۔ دریائے کانگو رین فارسٹ کے بارے میں بہت سی مگر عجیب و غریب کہانیاں سننے میں آتی ہیں، تو چلیے اس موضوع پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ کانگو افریقہ کا دوسرا بڑا دریا ہے۔ پانی کے بہاؤ کے لحاظ سے یہ دریائے نیل سے چھوٹا ہے۔ دریائے کانگو دریائے ایمیزون سے نکلتا ہے۔ دریائے کانگو کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک جنگل ہے، اور یہاں پر ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، اس لیے انہیں رین فارسٹ کہتے ہیں۔ ان جنگلات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والا زندہ بچ کر واپس نہیں آتا۔ اگر جنگلی جانوروں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں سے کسی طرح جان بچنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو یہاں بسنے والے قبیلوں کے لوگ انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ کسی قسم کے وحشی درندوں سے کم نہیں۔ ان کا اس خطرناک جگہ پر رہنا تو ایک انتہائی حیران کن بات تو ہے ہی، مگر ان لوگوں کے رہن سہن اور عقیدے کے بارے میں جان کر اور بھی حیرت ہوتی ہے۔ یہاں کے باشندوں کو پائگمائز کہتے ہیں۔ یہ قد میں چھوٹے اور حبشی نژاد ہوتے ہیں۔ یہ جنگلی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کسی عقیدے سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو انسانوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، یعنی مین گاڈ بناتے ہیں۔ اور وہ انسان لازم نہیں کہ ان کو کوئی جادوئی کمالات دکھائے، بلکہ جو کوئی بھی ان سے زیادہ طاقتور اور برسر اقتدار نظر آتا ہے، یہ لوگ اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ ان پائگمائز کی کوئی باقاعدہ زبان نہیں ہوتی، بلکہ ہر قبیلے کا بات کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے یا علاقائی زبان ہوتی ہے، جسے ہم ڈائلیکٹ کہتے ہیں۔ کہ اگر یہ لوگ کسی کو اپنی حدود میں آنے نہیں دیتے تو نعوذ باللہ یہ انسانی خدا آخر ہوتا کون ہے؟ دراصل انگلش لوگوں کا بہت بڑا سرمایہ کانگو جنگل میں موجود ہے۔ یہاں سے یہ لوگ ہاتھی کے دانتوں کا کاروبار کرتے ہیں اور اسلحہ اور بارودی مواد کی مدد سے کسی طرح یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان جنگلات میں موجود ہاتھی دان تک رسائی کا سفر کانگو ریور سے ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 1 مہینے تک کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ خیر، اپنی زور زبردستی سے یہ انگلش لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اسی طاقت کو دیکھ کر یہ جنگلی لوگ ان کے کسی بھی آفیسر کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی جہالت کا فائدہ یہ انگلش لوگ اس قدر اٹھاتے ہیں کہ بجائے ان کو رائے راست پر لانے کے ان پر حکمرانی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھی کے دانتوں کے حصول کے لیے وہ لوگ ان کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں اور ان سے کام کرواتے ہیں، اور انہیں رسیوں اور زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ کانگو میں کئی مقامات پر ڈارک فارسٹ بھی پائے جاتے ہیں، جہاں پر دن کے اجالے میں بھی روشنی نہیں آتی۔ اس کی وجہ وہاں پر موجود اس قدر گھنے درخت ہیں، جن کے پتے اس قدر زیادہ ہیں کہ پوری جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں تک روشنی کا گزر ممکن نہیں ہو پاتا۔ نیز ان جنگلات میں اس قسم کے زہریلے خطرناک حشرات موجود ہیں جن کا شاید ہم نے آج تک سنا بھی نہیں ہوگا۔ آج سے کئی سالوں پہلے ایک فلم ہارٹ آف ڈارکنیس بنائی گئی تھی، جس میں ان لوگوں کے ایسے حوال کی بڑی وضاحت ملتی ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ان لوگوں کا مین گاڈ بیمار ہو جائے تو یہ لوگ اپنے ہی لوگوں میں سے کسی صحت مند اور طاقتور نوجوان کی قربانی کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے نزدیک ان کے اس خدا کو نئی زندگی اور طاقت ملتی ہے۔ خاص کر چاند اور سورج گرہن کے اوقات میں ایسا کرتے ہیں۔ ان کی اس جہالت کی بنا پر ہر سال کئی معصوم لوگوں کو ذبح ہونا پڑتا ہے، اور یقیناً ایسا 21 جون کے گرہن میں بھی ہوا ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ گرہن تھا ہی بہت بڑا، نے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا آغاز کانگو سے ہوا تھا۔
اسی بنا پر آپ سے کانگو کے حقائق شیئر کرنا بھی مناسب لگا۔ خدا جانے کس قدر خون ریزی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنے بندوں کو حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔